سے اللہ ہم تیرے بندے نہیں ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، کس سے سوال کریں تیرے علاوہ، ہماری بھوک کا انتظام کرو۔ اور دعا مانگنے کے بعد دوڑا گھر کی طرف اور جا کے بیوی سے پوچھا کوئی چیز کھانے کی آئی؟ یقین دیکھے، بیوی نے جواب دیا خود باہر گئے تھے خالی آ گئے، اور دینے کون آتا ہے؟ تو پھر سوچا کہ میرے وضو میں کمی ہوگی، نماز میں کمی ہوگی، یا میری دعا میں کمی ہوگی۔ پھر وضو کیا، پھر نفل پڑھے صلاۃ الحاجات، پھر دعا مانگی، پھر آئے بیوی سے پوچھا کہ اب بتاؤ کوئی چیز گھر میں آئی؟ تو پھر ہنسنے لگی، کہنے لگی تم ہی جاتے ہو اور تم ہی خالی آتے ہو اور میرے سے آ کے پوچھتے ہو۔ صحابی مایوس نہیں ہوئے کہ 2 دفعہ مانگا نہیں ملا، صحابی رسول نے پھر وضو کیا۔ یہ ایمان کی بات ہے، یہ یقین کی بات ہے، یہ یقین ان کے دل میں اللہ کے محبوب نے بٹھائے تھے کہ جب تم اللہ سے مانگنے لگو تو یقین سے مانگو، بے یقینی سے نہیں، اچھا ملے گا تو ملے گا، نہیں ملے گا تو مسئلہ کوئی نہیں، بلکہ ہم نے اللہ سے لے کے ہی جانا ہے، ایسا یقین ہو۔ ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم اس کے بندے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ صحابی رسول نے تیسری مرتبہ وضو کیا اور مسجد میں نماز نفل پڑھے اور دعا مانگی روتے ہوئے اللہ سے، اللہ تیرے غیر سے ہاتھ پھیلاتے ہوئے میں شرم آتی ہے، تمہارا مولا موجود ہو، ہم تیرے سوا کسی اور کو اپنی پریشانی بتائے، تو نے ہی ہماری بھوک کا انتظام کرنا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں جب میں گھر آیا تو میری بیوی گھر کے کونے میں ٹھہری چکی کی طرف گھوم رہی تھی، چکی چل رہی تھی اور آٹا نکل رہا تھا، گندم نہیں آٹا نکل رہا تھا، جبکہ گندم ڈالنے والا کوئی نہیں تھا، اور گھر کے سارے برتن بھرے ہوئے اور آٹا نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے۔ صحابی رسول نے اندازہ لگایا کہ اب گھر میں گنجائش نہیں رہی آٹے کی، اتنی آٹا جمع ہو گیا، تو مسجد میں جا کے دوبارہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ سے التجا کی کہ اللہ اب بس کر دیں، گھر میں جگہ نہیں رہی۔ تو جب بس کا لفظ کہا تو وہ چکی بند ہو گئی، تو پھر نبی علیہ السلام کو جا کے قصہ سنایا کہ آج میں نے اللہ سے ایسے التجا کی اور آپ نے ایسے قبول فرمائی۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ میرا صحابی اگر تو رب سے دوبارہ یہ نہ کہتا کہ اللہ بس کرو تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی اور آٹا اسی طرح نکلتا رہتا۔ اب اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ آج تک زمین سے گندم آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کبھی بند ہوئی زمین سے؟ پھل زمین سے آ رہی ہیں، بارشیں آسمانوں سے آ رہی ہیں۔ جب زمین سے گندم کا آنا بند ہوگا، جب آسمانوں سے رحمت کی بارش بند ہوگی، تو سمجھ لو کہ اب دنیا جانے والی ہے، اب قیامت آنے والی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں امام مہدی علیہ رضوان کی جب ظہور ہوگا، اس وقت زمین سے اناج اگنا بند ہو جائے گا، اتنی زمین خشک ہو جائے گی کہ لوگوں کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں آئے گا، آسمانوں سے بارش نہیں برسے گی، خالی بادل گھومیں گے، لوگ ترسیں گے کہ ان سے کوئی بوند تو نیچے آ جاتی بارش کی۔ اللہ اکبر، وہ کیا منظر ہوگا کہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بھرے بھرے بادل نکلے جائیں گے، برسیں گے نہیں۔ وہی زمین جس چیر پھاڑ کے وہ اناج لے رہے تھے، آج وہ زمین ان کے لیے اناج لانے کے پوزیشن میں نہیں، جو مرضی ہے سپرے ڈال دی، کھادیں ڈال دی، زمین سے کچھ نہیں آ رہا۔ تب اللہ رب العالمین برکات اٹھا کے فاقوں میں لوگوں کو ڈالیں گے۔ اب جو مسلمان بچیں گے وہ اللہ کے آگے التجا کریں گے، اللہ اب تو کوئی ایسا بندہ دنیا میں بھیج دے جس کے وجود کی برکت سے پھر سے دنیا کی بہاریں لگیں، پھر سے بارشیں آنے لگیں، پھر دنیا میں ہریالی آنے لگے، پھر زمین سے اناج آنے لگے۔ تو اس وقت لوگ جب اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں گے تو رب ذوالجلال اس وقت حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو ظاہر فرما دیں گے۔ جب ان کی آمد ہوگی اسی وقت زمین سے اناج شروع ہو جائے گا، برکت والا اناج، آسمان برسنے لگیں گے، واپس آ جائے گی زندگی، لیکن اس کی برکات سے
صرف مسلمان مستفید نہیں ہوں گے، کافر بھی ساتھ ہوں گے، مشرق مغرب شمال جنوب کے لوگ ہوں گے۔ پھر چھانٹی ہونے لگے گی اہل حق کی اور اہل باطل کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو طرح کے لوگ آئیں گے۔ ایک دیکھتے ہی کلمہ پڑھتے جائیں گے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ایک ان کو نظرتے ہی ان کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ وہ یہود ہوں گے، یہود کی توبہ اللہ پاک قبول نہیں فرمائیں گے اور چھپ نہیں سکیں گے۔ دو طرح کے درخت اگیں گے، اور آج اگ رہے ہیں دو طرح کے درخت فلسطین میں اور اسرائیل میں۔ ایک درخت یہودیوں کا علم ہے جو ہمیں پناہ دے گا، اور دوسرا درخت جو ہے وہ ہمارا پکڑ لے گا اور راز افشا کر دے گا کہ میں نے پکڑا ہوا ہے، میرے بغل میں چھپا ہوا ہے، اور اس وقت کے اہل حق جو ہوں گے وہ آ کے اس کی گردن اتار دیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہودی آج اس درخت کو جس کی نشاندہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اس کی پرورش کر رہی ہیں اور اگا رہی ہیں، بار بار لگاتے ہیں، وہ لگا کے آتے ہیں، اللہ کی قدرت اس کو سکھا دیتی ہے۔ وہ محنت کرتی ہیں، محنت ان کی رائے گاہ چلی جاتی ہے، درخت تیار ہوتے ہی نہیں ہے، پورا سوکھ جاتا ہے، اور جو درخت ان کے لیے خطرے کا باعث سمجھتے ہیں وہ ہے، اس درخت کو وہ اگانا بھی نہیں چاہتے، وہ خود بخود ہو رہا ہے، اور کاٹتے ہیں تو پھر وہیں اسی جگہ تیار ہو جاتا ہے، ان کی سوچ سے بھی جلدی تیار ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اب فیصلہ قریب ہے، دور نہیں ہے۔ بہت سے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ قیامت کا زمانہ بالکل قریب آ گیا، کیونکہ مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لوگ تیار نہیں ہیں، قیامت کے انتظار میں نہیں ہیں، کوئی کھانے میں، کوئی پینے میں، کوئی سفر میں، کوئی عاشی میں، کوئی کاروبار میں، تجارت میں۔ اسی طرح ہوگا جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا رواں دواں چل رہی تھی کہ اچانک ایک عورت تندور میں روٹی لگانے لگی تو تندور میں سے پانی نکل آیا، آگ میں سے پانی نکل آیا، آگ پانی کو بجھاتی ہے، اسی آگ سے پانی نکلا، تو اب اس پانی کو روکنے والی آگ تو نہیں ہو سکتی، حالانکہ آگ کو پانی روکتا ہے، بلکہ وہ پانی ایسا نکلا کہ اس قوم کو دنیا میں کہیں راہ فرار نہیں ملا، کوئی جائے پناہ نہیں ملی۔ ایک طبقے کے لیے اعلان تھا جو کشتی نوح میں چڑھ جائے گا وہ اس آفت سے، اس عذاب سے بچ جائے گا۔ حتیٰ کہ پیغمبر کی اولاد اگر سرکشی کی اور کشتی نوح سے دور بھاگی تو رب ذوالجلال نے صرف اس کو غرق نہیں کیا بلکہ اس کو نسل پیغمبر سے بھی ہٹا دیا، فرمایا کہ یہ آپ کے اہل میں بھی نہیں رہا، ہم نے اس کا نام نسب آپ کے نام نسب سے ہٹا دیے ہے، اور اس کو بھی نشان عبرت بنایا۔ اسی طرح وہ لوگ بھی دنیا کے کام کاج میں مشغول تھے، مصروف تھے، کہ ان کے لیے وہ قیامت صغریٰ برپا ہو گئی، اور آج بھی یہی نقشہ تیار ہے دنیا کے ختم ہونے کا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ دنیا کیسے ختم ہوگی، اب وہ اسباب پیدا ہو رہی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھا کہ دنیا کے مسلمان جو ممالک ہیں ان میں کوئی حکومت بظاہر نہیں ہوگی، جب امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا تو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ عراق میں کوئی حکومت نہیں، شام میں کوئی حکومت نہیں، فلسطین میں کوئی حکومت نہیں باقاعدہ، لبنان میں کوئی حکومت نہیں باقاعدہ، لیبیا میں نہیں، اب یمن میں بھی نہیں، اب سعودی عرب کے اوپر نظر لگی ہے کفار کی، پاکستان کے اوپر نظر لگی ہے کفار کی، کہ یہ جو مضبوط رشتے دے بندھن ہے مسلمان قوم کا عرب کے ساتھ،
اور پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ رشتے کو کمزور کیا جائے، توڑا جائے۔ یاد رکھو، جو رشتے اخلاص پہ مبنی ہوتے ہیں، اللہ کے رضا کے لیے ہوتی ہیں، ان رشتوں کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ پاکستان کا کمزور مسلمان، جس کو آپ سمجھے یہ بھی کوئی مسلمان ہے، جب میرے محبوب کے عزت و ناموس کا مسئلہ آتا ہے، گنبد خضرا کے تحفظ کا مسئلہ آتا ہے، کون سا مسلمان ہے مجھے بتائیں کہ اس کا خون گرم نہ ہوتا ہو اور وہ جان دینے کے لیے تیار نہ ہوتا ہو؟ اگر حکومت وسائل میسر کرے تو حرمین کے تحفظ کے لیے روئے زمین کا مسلمان، صرف پاکستان کا نہیں، روئے زمین کے عشاق کے مولا، عشاق کے مصطفیٰ، کعبے کا اور کعبے کو آباد کرنے والے آقا علیہ السلام کے گھر کا تحفظ کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ محبوب کے مدینے کی حفاظت، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے مدینے کی راہوں پہ رب نے پہرے دار ملائکہ بٹھائے ہیں، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا رمضان کے آخری دنوں میں ایک حملہ آور نے کوشش کی، حملے کی، تو کس طرح اس کو ملائکہ نے پکڑا اور اس کے پوائنٹ تک پہنچنے میں اس کو دفاع کیا، اور وہ وہیں کٹ گیا جہاں تک وہ پہنچ سکا تھا۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے گھر کو بھی، در کو بھی، آئے ہوئے مہمانوں کو بھی تحفظ عطا فرمایا۔ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ دنیا لپٹ جائے گی، حتیٰ کہ کعبہ ہٹا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، کفار گرائیں گے کعبے کو۔ اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے، لیکن میرے محبوب کا مدینہ جو 400 کچھ کلومیٹر مکہ سے دور ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا مدینہ قیامت تک محفوظ رہے گا، میرے مدینے میں طاعون نہیں آئے گا، ایک ہی زلزلہ آئے گا، ایک ہی زلزلہ قرب قیامت میں کہ مدینے کے منافق اس زلزلے سے گھبرا کے مدینہ چھوڑ کے بھاگیں گے شہر سے۔ جب وہ مدینے سے باہر ہو جائیں گے پھر ملائکہ کنٹرول سنبھال لیں گے، ان کو مدینے میں دوبارہ داخل نہیں ہونے دیں گے منافقین کو۔ اور فرمایا ان الایمان لا یارض الی المدینہ کما تارض الحیۃ الی جحرھا، فرمایا پھر ایمان پوری دنیا سے جان بچا کے میرے مدینے میں آ کے پناہ لے گا۔ اب مدینے میں بچیں گے تو صرف اہل ایمان بچیں گے۔ حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریفہ میں لکھا ہے کہ مجھے کشف ہوا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان بھی ذاکرین میں سے ہوں گے اور حنفی المسلک ہوں گے، اور وہ بھی ذاکرین کی جماعت سے ان کا تعلق، ذاکرین کی جماعت کا انہی سے نسبت جڑے گی، اور وہ ذکر خفی کریں گے جو ہم کرتے ہیں، ذکر خفی۔ اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بارے میں بھی انکشاف ہوا، لیکن حضرت امام مہدی کے بارے میں تو پکی بات لکھی ہوئی ہے، لہذا ہمیں یہ خوشی حاصل ہے کہ ہم ان کے استقبال کے لیے تیار ہیں، کہ اللہ ہمیں شرف عطا فرمائے کہ ہمیں امام مہدی علیہ رضوان کی بیعت نصیب ہو جائے۔ بہت سے اہل حق لوگ روئے زمین سے ہر سال کعبے میں جاتے ہیں، اسی نیت سے سفر کرتے ہیں کہ شاید اسی سال ہمیں زیارت بھی اور بیعت بھی نصیب ہو جائے، لیکن اللہ اس کو آگے مؤخر کر فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری اور خیر ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ذاکرین کا جو ٹولہ ہے کوئی معمولی جماعت نہیں ہے۔